نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیز طلبہ اور انتہائی موقر اساتذہ کرام، آپ حضرات انتہائی دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ جو آج کا دن ہے اور اس کی جو ماضی کی تاریخ ہے، یہ صفحوں میں یا کہ چند اوراق میں یا کہ چند کتابوں میں اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اس کی 200 سالہ تاریخ اتنی عظیم تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کی پوری تاریخ کو جاننے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہفتوں مہینوں کا وقت درکار ہوگا۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان حضرت اقدس ناظم صاحب مدظر اللہ العالی تشریف فرما ہے، اور حضرت مدظر اللہ العالی کی اس موضوع پر بہت دنوں سے ہم لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں سنی ہے، اس لیے ہم لوگوں کی خواہش ہوئی کہ حضرت مدظر اللہ العالی انتہائی بشاشت کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ تشریف فرما ہے اور سامنے بیٹھ کر ہم لوگوں کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مدظر اللہ العالی کی تشریف آری ہو چکی ہے ہمارے درمیان۔ آپ عزیز طلبہ اور حضرات اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس 200 سالہ تاریخ کے اجمال کو، اس کے پس منظر کو، اس کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو حضرت ناظم صاحب مدظر اللہ العالی کی جامع معنی گفتگو سے ہم اس کو سنیں اور سمجھیں۔ حضرت ناظم صاحب مدظر اللہ العالی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام حضرات کو اپنی قیمتی جامع معنی اور مختصر گفتگو سے محظوظ ہونے اور بھرپور استفادے کا موقع میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ناظم صاحب مدظر اللہ العالی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت قوت عافیت کے ساتھ حضرت ناظم صاحب مدظر اللہ العالی کے سائے کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پر، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ پر، اس دیار پر اور پورے بہار اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت کے وجود باوجود میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ جتنی تجلی کے ساتھ بیٹھیں گے، سکون کے ساتھ بیٹھیں گے، متانت کا ثبوت دیں گے، حضرت کی تقریر انشاءاللہ تعالیٰ اسی انداز میں اور حضرت کا فیضان اسی انداز میں ہوگا۔ أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ علماء کرام، اساتذہ طلباء کرام، تاریخی گفتگو پیش فرما رہے ہیں، اور کہنے کے لیے اور سننے کے لیے بہت باتیں ہو گئی ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی درکار ہے اور علم و مطالعہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب مجھ جیسا آدمی جو برابر بیمار رہتا ہے اور مطالعہ سے دوری بڑھ رہی ہے، آپ حضرات کے اصرار کی بنیاد پر صورت دکھانے کے لیے آ گیا ہے۔
اس ملک کی آزادی کے لیے، جیسا کہ آپ کے علم میں آیا کہ اس ملک کی آزادی کی جد و جہد اور کوششیں حکمرانوں، علماء کرام اور بزرگان دین نے کیا ہے، اور وہ طویل سلسلہ قربانیوں کا عرصہ دراز تک ہوتا ہوا 1857 کی جنگ پر پہنچا، جس میں ہمارے اکابر اعظام رحمہم اللہ شریک ہوئے، بعض شہید ہوئے، بعض زخمی ہوئے، اور کن کن حالات سے ہمارے ان بزرگوں کو گزرنا پڑا، جن کا نام آپ نے سنا: حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور تھانہ بھون کی سرزمین میں مدفون ہیں۔ 1857 کی جنگ میں بھی مسلمانوں کو اور مجاہدین آزادی کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد یہ لمحہ فکریہ بن گیا کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمان کس طرح رہیں گے، اور انگریز جو ہر طرح سے ہندوستان کے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا تھا، ملک اس کے چیرہ دستی سے کس طرح آزاد ہوگا، اس کی فکر کا انداز بدلا، اور 1857 کے بعد تنہا جنگ لڑنے کے بجائے اور ملک کے لیے آزادی کے جیالوں کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تدبیر اختیار کی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ٹیپو سلطان کے سینے پر انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ ملک غلام اور دارالحرب بن گیا، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا بگل بجایا، فتویٰ دیا، اور ان کے شاگردوں نے، ان کے خانوادے نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ جو علماء دیوبند کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، یہ سب واسطہ بالواسطہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور علمی خانوادے کے افراد ہیں۔ جس طرح یہ اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح ایک اعلان لارڈ میکالے نے کیا تھا کہ اس ملک کا رہنے والا اپنے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا،
اور اپنے افکار و خیال کے اعتبار سے انگلستانی ہوگا۔ اسی کے جواب کے لیے 1857 کی جنگ کے بعد ہمارے بزرگوں نے فیصلہ لیا کسی دارالعلوم کی ضرورت ہے جہاں افراد سازی ہو اور جس کے فضلائے کرام سرفروشی کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑ سکیں، تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا فیصلہ ہوا اور ایک ملا محمود اور ایک محمود الحسن سے دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے طالب علم محمود الحسن، جن کا نام نامی اسم گرامی آپ نے سنا، وہی محمود الحسن جس نے مکتب سے لے کر کے اور تکمیل تعلیم دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے کیا، وہی محمود الحسن شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کے اپنے وقت کے صدر المدرسین ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1917 میں خلافت کمیٹی کی میٹنگ میں یہ تجویز رکھی کہ یہ ملک تنہا اب ہماری لڑائی سے اور ہماری جنگ سے فتح نہیں ہو سکتا ہے اور انگریز دشمن کا خیمہ اس ملک سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے خلافت کمیٹی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز رکھی کہ یہ کانگریس والے جو ملک کے اندر مکمل آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ یہ کانگریس پارٹی ایک جماعت تھی، ایک پارٹی تھی جس کا کام تھا حکومت سے رابطہ کر کے مل جل کر کے ہندوستانی باشندوں کے لیے کچھ مراعات حاصل کریں، کچھ رعایتیں، کچھ سہولتیں حاصل کریں۔ کانگریس پارٹی اس طرح کا کام کرتی تھی اور بقول فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جو برملا اپنے بیانوں میں فرماتے تھے کہ کانگریس کے لوگ انگریز کی ملہاڑیں گاتے تھے، ان کی خوشامدیں کرتے تھے، ان کے اندر جنگ آزادی اس حیثیت سے کہ ملک آزاد ہو جائے اور انگریز یہاں سے چلا جائے، کانگریسیوں میں یہ بات نہیں تھی۔ آج بھی بہت سی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، خود ہماری تنظیمیں ہیں، تو حکومتوں سے مل کر کے انصاف کی بات کہتے ہیں، مراعات کی بات کرتے ہیں، حق دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کانگریس پارٹی انگریز کی ملہاڑیں گاتی تھی، ان کی خوشامدیں کرتی تھی، ان کی تعریفیں کرتی تھی تاکہ ان سے قربت رہے اور وہ ان کی کچھ سنتے رہیں، کچھ بھلا ہوتا رہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا
کہ اب ہم تنہا مسلمان انگریز کا مقابلہ کر کے ملک اس کے ہاتھ سے واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ اس ملک کے سبھی بسنے والے مل جل کر آزادی کی جنگ نہیں لڑیں گے تب تک انگریز کا قدم یہاں سے نہیں اکھڑ سکتا۔ جو ہمارے بزرگوں نے لارڈ مائکالے کے جواب میں دارالعلوم قائم کر کے یہ جواب دیا تھا عملی طور پر کہ اس ملک کا رہنے والا رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا اور اپنے خیال اور فکر کے اعتبار سے عربستانی ہوگا، اسی خیال سے دارالعلوم کے پہلے سپوت نے ملک کی آزادی کے لیے وہ راہیں کھولی ہیں جو بڑی بڑی ڈگریوں والے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور بڑے اونچے خیال و افکارات کے لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہوئی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کمیٹی میں تجویز رکھی کہ اب مشترکہ طور پر کوشش کی جائے تو ملک آزاد ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تدبیر پیش کی کہ موہن داس کرم چند گاندھی جو افریقہ میں بیرسٹری کرتے ہیں ان کو افریقہ سے بلایا جائے اور ان کو کانگریسیوں میں ڈال کر کے کانگریسیوں کا ذہن آزادی وطن کا بنایا جائے۔ چنانچہ مہاتما گاندھی کو موہن داس کرم چند گاندھی کو افریقہ سے بلایا گیا اور پہلے آپ نے سنا کہ اب اتنا بڑا اکھنڈ بھارت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور غالباً برما بھی اس زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا دورہ اور اس زمانے میں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت شیخ الہند نے اس کا بیڑا اٹھایا اور موہن داس کرم چند گاندھی کو افریقہ سے بلا کر پورے اکھنڈ بھارت کا دورہ کرایا، جس پر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ کی دولت نچھاور ہوئی۔ حکیم اجمل خان ایسے حکیم تھے کہ جو نبض دیکھ کر کے بھی سارا مرض پکڑ لیتے تھے، اور اگر کسی مریض کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دیا جائے اور مریض الگ ہو تو اس دھاگے سے بھی وہ مرض کی تشخیص کرتے تھے۔ کانگریسیوں میں موتی لال نہرو جو جواہر لال نہرو کے باپ ہیں، ان کی دولت بھی بہت نچھاور ہوئی ہے ملک کی آزادی میں۔ تو بہرحال موہن داس کرم چند گاندھی کا دورہ اکھنڈ بھارت کا ہوا اور کانگریسیوں کا مزاج بنانے میں وہ کامیاب ہوئے، اور 1929 میں غالباً امروہہ کے اندر جامع مسجد کے اجلاس میں تجویز پاس ہوئی مکمل آزادی کی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب مسلمان کانگریس کے ممبر بنے اور ہندو مسلم مل کر کے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں۔ لیکن باضابطہ ریزولیوشن اور تجویز
کلکتہ کے اندر جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس بھی بلایا گیا اور کانگریس کی کمیٹی بھی بلائی گئی اور وہاں فیصلہ لینا تھا دو ٹوک کہ ملک آزاد ہوگا، لیکن کانگریس والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پہلے تجویز پاس کر لیتے کہ ملک آزاد ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ نے پہلے تجویز پاس کی، پھر اس کی جب خبر وہاں دی گئی تب کانگریس والوں نے بھی ہمت کر کے ملک کی آزادی کا ریزولوشن پاس کیا، اور پھر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ بلند ہوا۔ چونکہ انگریز کی حکومت کا بنیادی نظریہ تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، چنانچہ وہ ہندو مسلم فسادات کرانا، مسائل کھڑا کرنا اور اسی کے کیے ہوئے آج بعض مسائل میں ملک انتشار کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ جب ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ بلند ہوا اور قربانیاں بڑھیں، جن کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں کہ اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ریشمی رومال تحریک سے ایوان مملکت میں زلزلہ آیا، مگر اتفاق کہ جیسا آپ سن رہے ہیں بہت افسوسناک مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بات ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور کل بھی کوئی بھروسہ مندی کی بات نہیں ہے۔ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن۔ جعفر کی وجہ سے سراج الدولہ کو مقابلے میں شکست ہوئی، اور صادق کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہادت حاصل ہوئی۔ میرا ٹیپو سلطان مرحوم کے مزار پر اور ان جگہوں پر جانا ہوا ہے جہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، صادق کی مخبری کی وجہ سے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اور ایک خادم حضرت کے ساتھ رہ کر کے اس نے ساری مخبری کی، اور پھر وہ ریشمی خط، ریشمی رومال کے نام پر جو تحریک تھی اس کو انگریزوں نے پکڑ لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند کا یہ مشن ناکام ہو گیا، لیکن تحریک آزادی بہرحال بڑھتی رہی، اور قربانیوں کا سلسلہ تو بہت المناک ہے۔ اسے بند کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ اینٹ رکھے وہاں پر۔ اٹھارہ سو 57 سے لے کر کے
اور 1863 تک 57 63 63 تقریباً 5 سے 6 سال کے عرصے میں 54,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ دلی سے لے کر کے میرٹھ تک اور دلی سے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو سولی نہیں چڑھایا گیا۔ ارے ایک درخت پر علماء لٹکے ہوئے نظر آتے، دلی سے لاہور اور دلی سے میرٹھ تک، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد اور ملک کے دوسرے جیالوں کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا۔ آج لوگ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں۔ بیٹھ جا۔ مہاتما گاندھی کا یہ خطاب ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی کو مہاتما گاندھی کا ٹائٹل اور لقب دیا ہے۔ عجیب واقعہ ہے کہ اس ملک کی پارلیمنٹ میں کچھ سالوں پہلے پوچھا گیا کہ مہاتما گاندھی کا نام کیا تھا، تو پوری پارلیمنٹ میں جو سینکڑوں کی تعداد میں ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہاں چند لوگوں کے علاوہ کوئی مہاتما گاندھی کا نام جانے والا ممبر پارلیمنٹ نہیں تھا۔ اخبارات میں چھپے۔ تو گاندھی کو گاندھی بنانا اور پھر گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانا، یہ صرف اور صرف ہمارے علماء کرام کا کام ہے۔ ان کی قربانیوں کی قدردانی کی ہمارے بڑوں نے، اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ خطاب سے نوازا۔ تو مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا۔ آزادی کا جو مقصد تھا، جو ابھی عہد نامہ کے طور پر سنایا گیا، خدا کرے کہ ملک اور حکمراں، عوام و خواص دستور ہند کی اس تمہید پر سچے دل سے عمل پیرا ہوں۔ اگر اس پر سچے دل سے عمل پیرا ہوا گیا تو یہ ملک امن و شانتی کا گہوارہ بنے گا۔ یہاں دنگا فساد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، چونکہ اس دستور میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ یہ ملک یہاں کے ہر شہری کا ہے، اور یہاں کے ہر شہری کو اپنی پسند اور خیال کے مطابق مذہب اختیار کرنے کا، اور اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہبی اصول کے مطابق، اپنی زبان کے مطابق جینے اور اپنے تعلیمی اداروں کے چلانے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن آج کے حالات میں معاملہ بہت برعکس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ملک ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا صحیح چمن بنا رہے، اور یہاں کے ہر باشندے کو امن و شانتی، اطمینان و سکون اور چین کے ساتھ جینے کا اور دوسروں کو جینے دینے کا موقع عطا فرمائے۔ اگر یہ بات رہی تو انشاءاللہ یہ ملک ابھی 75 نہیں
کئی 75 تک وطن کی آزادی کا لطف حاصل کرے گا، اور خدا نخواستہ ملک کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ کو چیلنج کیا گیا اور اس کی مخالفت کی گئی تو نہ معلوم ملک کہاں پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس وطن عزیز کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور اس کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ہم ہندوستان کے لوگ مسلمان وفاداری کا سند اور سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں ہیں، اور نہ کسی کو ہم سے مانگنے کا حق ہے، اس لیے کہ جو ہماری قربانیاں ہیں، جو ہمارے بڑوں نے اپنی جان نچھاور کی ہے، وہ رہتی دنیا تک یہاں کے مسلمانوں کی وفاداری اور حب الوطنی کے لیے بہت کافی اور مضبوط سند ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے لوگ ملک کی غداری سے بہت دور ہیں۔ جب کبھی ملک کا راز بیچنے والا پکڑا جاتا ہے تو وہ برادران وطن ہوتے ہیں۔ اب تک الحمدللہ کسی مسلمان کا نام نہیں آیا کہ ملک کا راز دوسرے ملک کو بیچا ہے۔ اور چین کی جنگ سے لے کر کے کشمیر اور بنگلہ دیش کی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، کہیں ہمارے مسلم جیالے پیچھے نہیں ہیں، اور بریگیڈیئر عثمان اور حمید اللہ اور استشفاق اللہ خان اور دوسرے ہمارے مجاہدین مرحومین کا نام ہندوستان کی قربانی دینے والوں کی تاریخ میں ثبت اور موجود ہے، اور ان کا نام لیے بغیر ملک کی تاریخ ناقص اور نامکمل رہے گی۔ میرے بھائیو دوستو، طلبہ عزیز، یہ محمود الحسن بھی کل طالب علم تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی بھی طالب علم تھے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی طالب علم تھے، اور جتنے اکابر کے نام آپ کے سامنے آئے ہیں، جو گزر چکے اور جو موجود ہیں، وہ سب طالب علم رہے ہیں۔ آپ طلبہ عزیز ان بیانات سے اپنے اندر علمی، عملی اور قربانیوں کا جذبہ پیدا کریں۔ کل آپ بھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی ملک کو، وطن کو، تو اپنے اسلاف اور بزرگوں کی طرح اپنی جان و مال کی قربانی دے کر اس ملک کی اور اس ملک کی آزادی کی حفاظت کریں گے۔ اور دستور ہند کے اندر جو ہمارے حقوق ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے کی محنت اور کوشش بھی کریں گے، اور دستور ہند کے مطابق جس میں ہم کو مذہبی آزادی، اپنی تعلیم گاہوں اور اپنی زبانوں کی ضمانت دی گئی ہوئی ہے، ہم اس دستور کے مطابق اپنے حقوق بھی حاصل کریں گے، اور دستور کے مطابق ملک کی حفاظت کے لیے، امن و امان کے لیے اور اس کی خاطر دی جانے والی جن قربانیوں کی ضرورت پیش آئے گی، ہم اپنے اگلوں کی طرح انشاءاللہ تعالی ثابت قدم رہیں گے اور اپنے اسلاف کی اتباع اور پیروی کا نمونہ باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ عزیز کو
اور ہم سب کو علم نافع، عالم بعمل، دین کا شیدائی، غازی اور مجاہد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پانی دے